اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوڈ کاسٹ پہ طریب ہادی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف دلوں کو منقبت سے چھو لیتے ہیں بلکہ ان کی آواز میں خاص تاثیر اور سوز بھی ہے، جو سننے والوں کو روحانیت کی ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ آپ کی منقبتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ دلوں کی دھڑکن بن کر ہر سننے والے کی روح تک پہنچتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب حسنین عباس صاحب کی۔ حسنین عباس بھائی کبھی کبھی شاعری بھی کرتے ہیں اور منقبت خوانی سے آپ کا سلسلہ ایک بہت قدیمی ہے، ایک سینئر نام ہے۔ آئیے حسنین بھائی سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے ان کا فن وکالت کی دنیا سے بھی جڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حسنین بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا اپنی جانب سے، ارمغان نجف کی جانب سے اور آغا عرفان بہلوت صاحب کی جانب سے کہ آپ نے اپنی بہت مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے، کیونکہ کبھی آپ پاکستان ہوتے ہیں، کبھی آپ پاکستان نہیں ہوتے ہیں، پھر پاکستان ہوتے ہیں تو جب پاکستان آپ نہیں ہوتے ہیں ان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں آپ اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے بہت مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور حسنین بھائی کیا چل رہا ہے؟ محرم بالکل قریب ہیں اور تیاریاں آپ کی مسلسل عروج پر ہیں، نوخوانی کے حوالے سے بھی، غدیر بھی قریب ہے۔ جی بالکل الحمدللہ، ایام اعزاء کے حوالے سے بالکل تیاری ہو رہی ہے مکمل ہو چکی ہے اور بالکل انشاءاللہ ان دنوں میں ریکارڈنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ جیسا آپ نے کہا خدا کرے ایسا ہو کہ میری آواز میں اتنی تاثیر ہو اور خدا وہ قبول فرمائے، لوگوں کے دلوں میں واقعاً اثر کر جائے، یہ کوشش ہوگی۔ اور اسی حوالے سے ایام اعزاء کے اندر خاص طور پہ کہ جو نوحہ ہے وہ حقیقی نوحہ رہے اور لوگوں کے آنسوؤں کا سبب بن سکے، اشک عزا بن سکے، تو اس سے بڑی کیا جیت ہوگی انسان کی۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو بس کوشش جاری ہے اور اسی کے لیے جو مصائبی کلام کی تیاریاں اور انشاءاللہ اس کے ریکارڈنگز لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہے کہ بہترین سے بہترین اشعار جو مقاتل میں مصائب موجود ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے ان کلاموں کو تیار کیا جائے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش جاری ہے آپ سب سے۔ جی حسن بھائی بالکل ایسا ہی ہے، اور آج جب بھی آپ کوئی منقبت ریلیز کرتے ہیں اپنی، یا نوحہ یا مسدس یا کوئی مناجات کرتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے ایک اس میں ایک چاشنی ہوتی ہے۔ پھر آپ کی کمپوزیشنز کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو وہ بالکل منفرد ایک رنگ رکھتی ہے۔ حسن بھائی ہم ایک طرف ہم آپ کے شعبے کی طرف بھی چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام سے منسلک ہوتے ہیں مسلسل کہ یہ فن جو آپ کا ایک فن ہے وکالت کا، آپ کا جو شعبہ ہے وکالت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ منقبت خوانی کا سلسلہ، تو یہ ایک تو الگ الگ دنیایں ہیں، دونوں الگ الگ دنیایں، اور کس طرح سے اس کو آپ نے ایک کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وکالت تو بعد میں ایڈ ہوئی، اچھا دیکھا جائے تو نوخوانی، منقبت خوانی یہ تو الحمدللہ میں نے اپنی والدہ گرامی کی گود سے جو ہے وہ مناجات ماشاءاللہ میری والدہ پڑھا کرتی تھیں اور میں ان کے ساتھ جو ہے مغرب کے وقت ہم بیٹھ کر جو ہے وہ منقبت اور یہ دعائیں خالق ارض و سما سب کے اوپر رحم کر، اسی طرح یہ بڑی پرانی مشکل مناجات کشا سے علی میری مشکل کو حل کرو، وقت مدد ہے آپ مدد کریں، اس طرح کچھ ہے، وقت مدد ہے آپ برمحل مشکل کو برمحل کرو، میری حل کرو مشکل کشا علی، اس کا مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ یہ اس قسم کی مناجات سے میری والدہ مجھے پڑھایا کرتی پڑھی جاتی رہی ہیں، تو والدہ پڑھتی تھی، ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ ایسا ہی ہے، ابتدا وہاں سے نوحہ خوانی، منقبت خوانی صحیح معنی میں نے والدہ سے سیکھا۔ اس کے بعد پھر میرے ماموں نانا شاعر تھے ماشاءاللہ سے، پھر غلام حسین AVD ناصر ان کا تخلص تھا، تو ان کی گجراتی شاعری کرتے تھے کیونکہ آپ کا تعلق گجرات سے، گجراتی کمیونٹی سے ہے۔ جی جس طرح مصدق لاکھانی صاحب جب آئے تو میں نے ان سے سوال کیا تو قبلہ نے بتایا کہ قبلہ ذیشان حیدر وادی صاحب کا سلسلہ وہ سارا پوری ایک طویل سلسلہ تھا۔ تو آپ کا جو اردو سے لگاؤ اور آپ کا جو ایکسنٹ ہے اردو کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے،
ورنہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کچھ الفاظ کا رد و بدل زبان کے حوالے سے ہوتا ہے. تو یہ کس طرح کلیئر ہوا؟ شروع سے آپ اردو سے منسلک رہے یا یہ بعد میں آ کے آہستہ آہستہ ایک سلسلہ ہوتا ہے زبان کا؟ شروع کا جو دور تھا تھوڑا سا جب ابتدائی دور تھا بالکل، یعنی سمجھ لیں کہ جب میں نے 2003 میں باقاعدہ جو ہے جس کو کہیں کہ کیسٹس کا آنا اور یہ سب 2003 میں شروع کیا. اس سے پہلے میں پڑھتا تھا، کیسٹس وغیرہ نہیں کرتا تھا کچھ نہیں، مگر یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا تھا. جہاں محافل ہو گئی، جشن کے لیے پڑھنے کے لیے بلا لیا، پہنچ گئے پڑھ دیا. تو اس وقت اتنا زیادہ خیال نہیں رہتا تھا. اور اس میں جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ استاد شہید سبط جعفر زیدی صاحب مولا ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے میں نے ان سے مناقب ان کی لکھی ہوئی منقبتیں پڑھی ہیں میں نے. تو انہوں نے مجھے ایک منقبت دی اور اس میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا. یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. جی جی. خوجا اور اردو. تو یہ شعر سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ان کی ایک منقبت ہے میرے پاس جو ریلیز کی تھی کہ منقبت حسنین سے سن کر اکثر یہ اہل بزم پوچھتے ہیں آپس میں حیرت سے یہ خوجا کون ہے. اچھا کتنا اچھا استعمال ہے یہ لافتہ الا علی لا سیف الا کون ہے. یہ اس کی تو یہ استاد نے مجھے کہا تھا کہ بھائی میں نے آپ کو سنا تو مجھے نہیں خبر تھی. استاد نے مجھے کہا تھا یہ ہاں میں نے یہ شعر آپ کے لیے اس لیے کہا کہ میں نے آپ کو سنا تو آپ کی اردو صاف ہے تو آپ پڑھتے ہوئے کہیں احساس نہیں ہوتا کہ آپ خوجا کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال منقبت خوانی کے اندر ہونا بھی یہ چاہیے. منقبت خوانی نوحہ خوانی میں قاف کو جو ہے وہ قاف ہی کہنا ہے، قاف کو کاف نہیں کہنا ہے. جو جہاں نقطے ہیں وہاں نقطے ظاہر ہونے چاہیے. غین ہے، غین کو غین نہیں کہنا ہے. تو یہ بہرحال ایک تھوڑی سی پرابلم ہے. جی ایکسنٹ کے مسائل ہیں علاقائی بھی، اور بہرحال پھر ایک کمیونٹی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے. اور میں نے کوشش کی اور الحمدللہ. اچھا اس کی ایک اور بنیادی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، جو علماء کرام سے بھی جب بات ہوتی ہے اس موضوع پہ، تو وہ کہتے ہیں قرآن جو پڑھتا ہے یا قرآن اگر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو الفاظ آپ کے جو ہے نا، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے یا قرآن اگر آپ ریگولر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے الفاظ خود بخود یہ بیماری جو ہے نا دور ہو جاتی ہے. اچھا قاف، خا، عین، غین، یہ آپ اگر حلق سے آوازیں جی 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 تو خود بخود بہتر ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اچھا اچھا کیا کہنے. اچھا میں ایک اور اسی سلسلے سے منسلک، ماشاءاللہ آپ کے فرزند سجاد جی جی جو ہے وہ اس وقت قوم میں غالباً موجود ہیں الحمدللہ، اور میرے خیال سے کوئی 4-5 برس کا سلسلہ ہو چکا ہے. وہاں پہ اسٹڈی کرنے گئے ہیں یا کسی اور سلسلے میں وہاں؟ جی جی مولانا بن چکے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وہ اپنے جو پہلا ان کا جو ٹینیور تھا 5-6 سال کا وہ انہوں نے گزار لیا. اب وہ دوسرے ٹینیور کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں، یعنی اب ماسٹرز کے لیے اگلے اس پہ جو بیچ میں جا چکے ہیں ماشاءاللہ. اچھا میں ایک سوال یہاں پہ قائم ہوتا ہے جی جی کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی منقبت خوان ہے تو وہ چاہے گا کہ میرا بیٹا منقبت خوان بنے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ چاہے گا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. تو یہ آپ ماشاءاللہ منقبت خواں بہترین، تو آپ نے جو ہے وہ مولویت کی طرف مولانا بننے کے لیے یا تو ان کا رجحان، لیکن اس کے لیے بھی تربیت کا سلسلہ، تو آپ نے ایک رستہ دکھایا، ایک نظر دکھائی. تو یہ کیا سلسلہ ہے بیچ میں؟ بچوں کی تربیت میں جہاں پر باپ کا کردار ہے وہاں اس سے کئی زیادہ کردار جو ہے نا وہ ماں کا ہے. اس میں کریڈٹ بہرحال میں ان کی والدہ کو دوں گا. اور بہرحال خواہش بچپن سے میری تھی کہ میں جو ہے نا ایک عالم بنوں، یہ خواہش رکھتا تھا. مگر بہرحال خداوند متعال نے شاید میری نوکری اور میرے جو ذمہ تھا، جو میرا وظیفہ تھا، شاید وہ یہ تھا کہ میں منقبت خوانی نوحہ خوانی کروں. تو خدا نے مجھے یہ مرتبہ دیا. اور بہرحال میرے بیٹے نے الحمدللہ اے لیولز کمپلیٹ کیا تھا اور وہ بھی اچھے گریڈز کے ساتھ اچھے لیول پر تھا. اور اس نے آگے جو ہے وہ پھر سرٹیفائڈ فائنینشیل انالسٹ CFA کرنا تھا. تو ہم کر چکے تھے. اب وہ جس وقت اس نے اپنا اے لیولز کمپلیٹ کیا تو ہمارے پاس 2 آپشنز تھے، یا ہم آگے اس کو جو ہے نا کالج کی طرف جائیں
اور میں خود اس کے ساتھ جا کے ہم نے کالج کے ڈین سے ہمارا انٹرویو ہوتا کراچی گئے تھے جی کراچی میں ہی ہے ڈی ایچ اے میں ایک اے لیولس کا سے آگے کے بعد جو شاید نکسر کالج تھا آئی تھنک, تو اس میں انٹرویو میں کامیابی بھی ہو گئی اور ایڈمیشن کے لیے بھی ہم نے اس کو اپروول مل گیا تھا. اب فیصلہ سجاد نے کرنا تھا. سجاد کی خواہش بن رہی تھی کیونکہ نجف کے علماء سے ملا تھا, قم کے علماء سے ملا تھا, پھر ہماری فیملی میں الحمدللہ خود میرے کزنز میں علماء کرام ہیں, ہمارے جو خاندان ان میں دامادوں میں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 2 داماد ہمارے جو ہے وہ علماء کرام میں ہیں ماشاءاللہ. تو یہ فیملی کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی تھا کہ بس ساتھ ساتھ سب کو دیکھتا تھا, مگر انسپائریشن یہ تھی کہ بس دین کی خدمت ہو کسی طرح. اور آہستہ آہستہ اس پر کام شروع ہوا. اس نے خود اپنے طور پہ, میں نے یہ فیصلہ اس پر چھوڑا تھا, یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. ہاں جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں اس میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, تاکہ اگر یہ فیصلہ ہے تو انشاءاللہ کیونکہ اگر وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ذمہ داری وظیفے میں میرے کچھ اور ذمہ داریاں میری بڑھیں گی. تو یہ بھی میں نے سوچ لیا تھا اور پھر ہم نے بہرحال ڈسکس کیا. الحمدللہ باب نجف سے ہم نے ابتدا کی, اپنا باب العلم سے, امیر المومنین کے حرم سے دعا کر کے پھر جب پہنچے قم میں, تو کیونکہ اس وقت قم کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے تعلیمی حوالے سے بہرحال زیادہ کام ہوا ہے اس وقت. پہلے جو ہے وہ سلسلہ تھا, مگر اس وقت قم میں کچھ زیادہ بہترین سہولیات زیادہ کہہ لیں آپ اس کو. میں یہ تو نہیں کہہ سکتے وہاں کام نہیں ہوا, نہیں کام وہاں پر بھی بہت زیادہ ہوا ہے, مگر بہرحال ریسرچ کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے یہاں پر تھوڑا سا قم میں تھوڑا سا زیادہ مواقع تھے, فیسلٹی زیادہ تھی. پھر وہاں پہ کچھ فیملی فرینڈس وغیرہ بھی زیادہ تھے, تو بس چل دیے, نکل پڑے سجاد صاحب. اور ماشاءاللہ خدا کا احسان. آپ بھی اس طرف سفر کریں؟ جی میں جاتا رہتا ہوں اس کے پاس, بالکل جاتا ہوں. نہیں سفر سے مراد آپ بھی جو سجاد کر چکے ہیں آپ اس طرف؟ میری خواہش ہے بہت زیادہ, مگر ظاہر ہے میرا وظیفہ نہیں ہے اس وقت یہ. اچھا ٹھیک. تو خواہش تو بہت ہے. اور جب میں وہاں ہوتا ہوں تو ہماری کلاسز ہوتی ہیں کچھ قم میں, جو ہمارے جیسے سینئر افراد ہیں, دوست یار ہیں جو وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں, تو ویکلی ہم لوگ اصول کافی سے جو ہے وہ درس ہوتا ہے ہمارا, وہ ہم اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ شب جمعہ میں ایک درس ہوتا ہے, مطلب آپ موقع ملتا ہے کنٹینیو ہے. جی بالکل. اور احادیث روانی ہم نے کوشش کی کہ حدیثوں کو یاد کریں, اور یہ سجاد صاحب سکھایا ہم نے کہ بھائی آپ جو ہے وہ گھر کے اندر ہمیں 40 حدیثوں کی جو روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ مومن کو 40 حدیثیں یاد ہونی چاہیے کم از کم, اور اس کا سبب کیا ہے وہ پوری ایک روایت ہے. تو بہرحال وہ آپ علماء کرام سے پوچھیے گا, میں اگر بتانے بیٹھ جاؤں گا تو یہاں معاملہ کچھ کہیں اور چلا جائے گا. تو بس یہ حدیثیں یاد کرنے کی گھر سے شروع کرانے کا سلسلہ, بھائی گھر سے یہ شروع ہو. تو سجاد نے ہم اس پہ کافی محنت کی ہمارے ساتھ, اور ہم نے کافی ساری حدیثیں الحمدللہ یاد کر لیں. تو قریب ہے انشاءاللہ 40 بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. مولا کریم بہتر کرنے والا ہے. اب آتے ہیں ہم آپ کے میدان کی طرف کہ حسن بھائی ماشاءاللہ آپ منقبت خوانی ایک ٹائم سے اپنے بچپن سے کرتے آ رہے ہیں. کبھی کلام ولام شاعری واعری کی طرف رجحان گیا یا صرف منقبت خوانی کی حد تک رہے کہ نہیں بھائی یہی؟ کوشش رہتی تھی مگر مصرے بنا نہیں پاتا تھا. قم میں جب میں نے کچھ عرصہ گزارا, جب جاتا تھا میں وہاں پر, تو وہاں جب میں نے کچھ مجالس سنے ایام فاطمیہ میں, تو وہاں کا لیول مجالس کا کچھ اور ہوتا تھا. ظاہر علماء کرام کے درمیان مجالس ہوتی تھی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اچھا کتابیں پڑھنے کا موقع کم ملتا تھا, ظاہر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے تو کم پڑھ پاتے تھے. تو علماء کی مجالس بہت سنی میں نے وہاں پر. اس دوران ایام فاطمیہ کی برکت تھی کہ ایک طرح وہاں پر ہوئی کہ 2 جہاں میں کام آئے گی ولائے فاطمہ, 2 جہاں میں کام آئے گی ولائے فاطمہ. تو پہلی مرتبہ زندگی میں اس مصرے پر جو ہے وہ کچھ اشعار کہنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ وہ اس دن پتہ چلا کہ اچھا میں کچھ شعر کہہ سکتا ہوں. تو میں نے کوشش کی تو کچھ 5-7 اشعار میں نے اس میں کہے. احساس شعر کہلواتا ہے. جی وہ فرسٹ ٹائم ایسا تھا, کیونکہ کیفیت تو تھی, دل تو ہوتا تھا کہ یار کچھ کہیں,
اور ایک وہ الہامی کیفیت اس وقت اس مرتبہ پہلی مرتبہ زندگی میں نے محسوس کی کہ یار یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے شعر کہو ایسے. یعنی میں 2-3 شعر کہہ چکا تھا, اس کے بعد میں 2-2.5 گھنٹے تقریباً بیٹھا رہا کہ کوئی نیا مصرع کہہ دوں, نہیں ہوئے. مغرب کا وقت آیا, وضو کے لیے نماز کے لیے آمادہ ہو رہا تھا, تو میں نے وضو کیا. جب میں وضو کرنے لگا تو اچانک جو ہے نا ایسا لگا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے شعر کہو. تو میں نے اس وقت وہ جو ہے وضو کرنے کے بعد بس میں نے 2-3 منٹ میں شاید 3 شعر کہے. تو مجھے اندازہ ہو کہ یہ الہامی اشعار جو ہے نا وہ عطا ہیں, آمد جسے کہتے ہیں. ہاں جی آمد, کیونکہ وہ ایک جی سلسلے وہ فرسٹ ٹائم زندگی میں ایسا محسوس ہوا. تو کوشش کر رہا ہوں ابھی. بہرحال میں بالکل بھی کسی قسم کا جو ہے نا کوئی شاعری تو بہت دور کا معاملہ ہے, بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے اس کے. اور بہرحال آپ سے زیادہ کون بہتر سمجھے گا کہ بغیر اساتید کے, استاد کے, ایک اچھا بہترین استاد اگر نہ ہو تو آدمی جو ہے بس پھر نہیں بالکل استاد مصرے جو ہے نا مصر, ہاں یہ کیفیت ضرور ہوتی ہے اس تمنا کے ساتھ یہ اشعار کہیں کہ وہاں پر بیت مل جائے. کیا بات ہے. تو بس سلسلہ ہی ہے بس, اس کے علاوہ تو بہرحال ٹھیک ہے. جو میں اپنی ایک پوڈ کاسٹ جو ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہوئی ہلال صاحب کے ساتھ ہوئی, جیسے آپ نے کہا نا کہ میں وضو کر رہا تھا, ایک کیفیت ہوئی. اور ہلال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ شاعر تو بہرحال پیدا ہوتا ہے, کوئی شاعر بنا نہیں سکتا, اور جو بنائے گا وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنائے گا. جب وہ شخصیت چلی جائے گی جس نے بنایا تو وہ شاعر بھی ختم ہو جائے گا. تو ہلال صاحب کہتے ہیں کہ کیفیت کا نام ہے کہ آپ کا احساس کوئی ایسا لمحہ ہوگا جس کی شدت آپ سے شعر کہلوائے گی, وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ شعر کہہ سکتے ہیں. اب جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو پھر آپ کسی ایسے استاد شاعر کے پاس جا کے اصلاح لیں گے, اور اس کے بعد وہ اطوار تو بتا سکتا, طریقہ کار تو بتا سکتا ہے اس کے جو سلسلے ہیں. تو بہت اچھی آپ نے بات کہی. اچھا, اسی سے منسلک کرتا ہوں کہ ایک منقبت خواں کو, ایک نوحہ خواں کو کتنا شعر فہم ہونا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے تو آپ اس کو اسی طرح سے اسی انداز میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہمارے آج کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے اس کے حوالے سے اگر میں اس سوال کو رکھوں تو آپ کی نظر میں کیا خیال آتا ہے؟ اتنا ہی آگاہ ہونا چاہیے جتنا ایک استاد اپنے بچوں کو جب پڑھانے سے پہلے تیاری کرتا ہے تو جس سبق کے بارے میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کلاس میں, اس کو ہر قسم کا جو ہے نا اس پہ عبور ہوتا ہے. تو شعر پڑھنا جو ہے نا وہ اس صورت میں ہی بہتر ہوتا ہے جب انسان کو خود پتا ہو کہ یار یہ کیا پڑھ رہا ہے, میں کیا پڑھ رہا ہوں, مجھے خبر ہونی چاہیے. پریزنٹیشن اسی وقت اچھی ہوگی جب آپ نے خود بنائی ہوگی. کسی کی بنائی ہوئی پریزنٹیشن میں گیپ رہتا ہے جب آپ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, مطالب کا ہی نہیں پتا ہوتا. ایگزیکٹلی مطالب کا نہیں ہوتا. تو پھر اب تو بہرحال معاملات بہت بدل گئے ہیں. اگر ہم شروع میں دیکھیں آج سے 15 سال پہلے تو اشعار پر داد جو ہے نا وہ بہت آسانی سے ملتی تھی. یعنی اشعار ہوتے تھے نا, اشعار کی بات کر رہا ہوں, یعنی ایک اچھا شعر ہے اس پر آپ کو داد ملے گی. اور بارز معدت آپ ناراض نہیں ہو گئے انشاءاللہ. بہرحال اب تو ایسا سلسلہ ہے کہ محفلوں میں جو ہے اکثر و بیشتر میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا مگر اکثر و بیشتر دیکھا کہ وہ ناظم جو ہے نا وہ محفل کی داد طے کرے گا. اکثر و بیشتر آج کل کی محافل کے اندر کچھ ایسا سلسلہ نظر آتا ہے, یعنی ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں اکثر یار شعر تو کچھ بھی نہیں تھا, اچھا ناظم صاحب نے جو ہے نا وہ داد دے دی تو پھر سب نے داد دے دی. اب شعر ہو نہ ہو, اچھا اس کو سب سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں, کیوں کہ آپ خود شاعر ہیں. شاعر کہتا ہے یار یہ کس بات پر داد دے رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ معاملہ بھی اب اس معاشرے کے اندر آ چکا ہے. تو بہرحال اشعار کی حد تک جو ہے نا ہم کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. یعنی ایک ہے مدح اہل بیت, کس کی مدح کر رہا ہوں, اہل بیت کی مدح. کون سی ہستی ہے, کیا جو میں کہہ رہا ہوں کیا جو ہے وہ اس شخصیت سے مماثلت رکھتی بھی ہے, وہ بات نہیں رکھتی, کیا اس کے مقام کو کہیں کمی تو نہیں کر رہی, کیا اس سے جو ہے بڑھا تو نہیں سکتے. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ تو ہم کیسے بڑھائیں گے, مگر بہرحال پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر کون سی چیز کو بڑھایا جا رہا ہے. اندازہ تو انسان کو ہو جاتا ہے, چاہے میں یہ 10 مرتبہ کہہ دوں کہ نہیں میں حد کو پہچانتا نہیں, میں حد کو نہیں پہچانتا, مگر وہ کام میں ایسا ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ حد سے بڑھا دیتا ہوں چیزوں کو. تو ہمیں نہیں بڑھانا چاہیے, ہمیں ان چیزوں کا بہرحال کیونکہ معصومین نے کہا ہوا ہے لہٰذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اگر وہ کریں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. اچھا, میں آپ کے یہ آخری والے جملے سے کہ شرک کیا ہے
ہم کہتے ہیں کہ اس نے شرک کر دیا منقبت خوانی میں، شعر کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، تو آپ کی نظر میں شرک کیا ہے؟ بھائی سیدھی بات ہے، میں نے علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ سنا تھا، اور بہرحال شاید معصومین کے والے سے انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ بھائی شاعر ہیں، تھوڑا سا موقع دے دو، صحیح ہے، مگر انہوں نے ساتھ میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اہل بیت کو اللہ کے بعد، ربوبیت کے بعد جو کہنا چاہو کہہ دو، صحیح ہے، اور اس کی مثال شاید جو ہے زیارت جامعہ میں ملتی ہے، اگر اس کا ترجمہ انسان پڑھ لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، علماء کرام کی تقاریر میں موجود ہے ایسی چیزیں، اور وہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں غلو سے بچنا ہے تو وہاں پر ایک جملہ میں نے دیکھا تھا زیارت جامعہ کے اندر، یہ جملہ لکھا ہے شروع میں کہ یہاں پر جو ہے نا تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اور سبحان اللہ الحمدللہ، تکبیرات کہہ کے پھر شروع کی جاتی ہے زیارت جامعہ، تو وہاں پر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ تکبیریں یہ پڑھائی اس لیے گئی ہیں کہ توحید کا اقرار پہلے کر لو اور سمجھ میں آ جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اوپر موجود ہے، اس کے بعد یہ ہیں سب، صحیح ہے نا، انوار اللہ ہیں، یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یعنی وہ یہ وہی والا سوال ہے کہ کیا اللہ جو ہے وہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ جی بالکل پیدا کر سکتا ہے، مگر وہ جو پیدا ہونے والا وہ مخلوق ہوگی، خالق نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، بس اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو اہل بیت علیہ السلام تمام کام کو انجام دینے، خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا نا ہم سارے کام کرتے ہیں باذن اللہ، خدا نے تمام چیزوں کا اذن دیا، اختیار دیا، کیا کہنے۔ اچھا اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا آگے کی طرف سفر کریں کہ جب آپ کوئی بھی کلام تخلیق کروا رہے ہوتے ہیں کسی شاعر سے، آپ نے عنوان دیا شاعر کو، یا آپ نے کہا کہ بھائی کسی بھی عنوان پہ آپ گئے اور آپ نے کہا کہ اب انہوں نے تحریر کر کے آپ کو دیا، تو اب کیا جو ہے وہ آپ اپنا اظہار خیال اس کے بعد کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے؟ کیونکہ شاعر تو اپنے حساب سے ایک چیز کریٹ کرتا ہے، لیکن آج کے دور میں شاعر تبدیل بھی کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو، تو آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے جب آپ نے کہہ دیا کسی کو کلام کے لیے، اور اس کے بعد جب اس نے کلام پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ کلام ہے، تو اس کے بعد آپ کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے چیز سوچی ہوئی ہے مثال کے طور پہ وہ نہ ہو، ایز اٹ از وہ نہ ہو، تو کیا آپ اس کلام کو رکھ کے دوسرے شاعر کی طرف سفر کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرتا میں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں، مثلا مثال کے طور پہ میں آپ سے مثال لیتا ہوں کہ سامنے آپ ہی بیٹھے ہیں اور میں نے آپ سے اشعار کے لیے ریکویسٹ کی اکثر کہ بھائی آپ نے ایک کلام مجھے بھیجے، میں نے کہا یار اس کے اندر 2-3 اشعار اور بڑھا دو، جی، اس پہ آپ نے بلکہ آپ تو شاید سامرا کا سفر کر رہے تھے جب آپ نے کلام بھیجا تھا، جی آداب اعضاء، صحیح، اور میں نے آپ سے اس کو کہا تھا کہ یار اس میں یہی اگر اشعار اور ایڈ ہو جائیں تو اس حد تک میں ریکویسٹ کرنے کا حق رکھتا ہوں، کسی بھی شاعر سے اگر میں کلام لے رہا ہوں تو میں ریکویسٹ کا حق رکھتا ہوں، البتہ نکتہ چینی میرا کام نہیں ہے، شاعر نہیں ہوں میں، بہتر ہے، صحیح ہے، جب میں کلام کو پڑھوں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ اس نے اشعار کہہ دیے ہیں، صحیح ہے، کوئی نیا شعر جو میں کہلوانا چاہ رہا ہوں وہ میں ریکویسٹ کروں گا، آ جانا چاہیے، اگر وہ کر سکتے ہیں اور توفیق ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا اگر نہیں ہو پا رہا تو ایک طریقہ تو یہ کہ میں جو ہے نا وہ بحث کروں، مباحثہ کروں اور ان سے یا تو جیت جاؤں یا چھوڑ دوں، تو پھر اس میں جو ہے نا آج کل کے حالات میں مجھے سمجھ میں آتا ہے جو بزرگان کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک مرتبہ کلام کر لیتے ہیں تو کچھ سن لیتے ہیں، اور کچھ جو نہیں سنتے پھر ان سے ہم کہتے بھی نہیں، یعنی کہنے کا فائدہ بھی سمجھ میں نہیں آ کہ یار یہاں بات ضائع ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا، اچھا اپنے مزاج کی کوئی چیز نہیں ہے تو بھائی 10-12 اشعار اگر کہیں تو میں اس میں سے 9 پڑھ لیتا ہوں، چیزیں ویسے ہی چھوڑنی پڑتی ہیں، مگر یہ کہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو لکھنے والا ہے یقیناً اس کے بعد اس کا جواب بھی ہوگا اور اس کی جو ہے نا وہ پوری مدلل بات کہہ سکے گا، میرا کام نہیں ہے، صحیح، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جو وہ کام جو معاشرے میں فساد کا باعث نہ بنے، جو ایک اصلاحی پہلو ہو، ایک عقیدتی پہلو ہو، اچھا پہلو ہو، وہ میں لے کر جو ہے وہ معاشرے کے اندر دے دوں، بس یہ میری ذمہ داری مجھے لگتی ہے کہ میرا وظیفہ یہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں حسین بھائی، اب مثال کے طور پہ آپ ان لوگوں کے لیے اکثر ایسا ہوا ہے، ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ ایک منقبت خواں آیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ سے کلام چاہیے، انہوں نے کلام لکھ کے دے دیا، وہی چیز ریکویسٹ انہوں نے کسی اور شاعر سے کر دی، تو اب اخلاقی سلسلہ کیا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آپ اس حوالے سے کافی کام کرتے ہیں، ینگسٹرز کے حوالے سے آپ کا کافی کام ہے، تو آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے
کہ جب ایک منقبت خواں ایک شاعر کے پاس بھی جائے، دوسرے کے پاس بھی جائے، اور تیسرا شاعر کا کلام آن ایئر ریکارڈ کروا دیا. تو اب اخلاقی فریضہ کیا ہے؟ کیا منقبت خواں وہ کیا شاعر جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اس شخص کو کلام نہ دے، یا اس سے کوئی تقاضا کرے کسی چیز کا؟ تو اس پہ آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں اپنا؟ امیر المومنین کا شاید فرمان ہے، یا بہرحال معصوم سے فرمین میں ملتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ مومن ایک بار ایک چیز سے 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا ہے. صحیح ہے. تو شاعر جو ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ جب ایک سمجھ میں آ گئی کہ یار یہ بچہ جو اس طرح کر رہا ہے اور یہ اس وقت اخلاقی طور پہ بیمار ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اسے کلام نہ دیا جائے. اخلاقی طور پہ بیمار کے کیا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے پھر کلام نہ دیں. سمپل. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے وہ کلام جو 3 کلام لے رہا ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ اصل ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو دیکھا گیا، جو مختلف لوگوں سے سننے کو بھی ملتا ہے کہ مثال کے طور حسنین عباس صاحب آئے، حسنین عباس صاحب نے کہا ری وادی صاحب مجھے ایک کلام چاہیے، مجھے ریکارڈ کرانا ہے، آپ لکھ دیں. حسنین عباس صاحب نے لکھ دیا. اس کے بعد وہی شاعر گئے آغا علی عباس وزیر صاحب کے پاس، وہ بھی شاعری کرتے تھے. انہوں نے بھی کہا کہ آغا، وہی شخص جو گئے وہ گئے آغا عرفان بہلول صاحب کے پاس، آغا آپ شاعری کرتے ہیں، مجھے آپ سے ایک کلام چاہیے. اب 3 شعراء کو انہوں نے انگیج کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی جو اچھا ہوگا وہ ریکارڈ کرا دوں. یہ یا تو آپ آپ جس سمجھتے ہیں کہ اسی اچھے کے پاس چلے جائیں جو سب سے اچھا ہے، یا پھر آپ، کیونکہ یہ تو اخلاقی حوالے سے بھی نامناسب بات ہے. ایک زاویہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں آج کل کے دور میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ سلسلہ ہے. اس پہ نقطۂ نظر جیسے آپ نے بیان فرمایا وہ بہت اچھی بات کہ احتیاط کرے انسان. اچھا مسئلہ یہ کہ کیا ہوگا، آپ زیادہ بحث کریں گے، آپ ناراضگی کا اظہار کریں گے. اس نے جب پہلے ہی آپ کو جو ہے نا وہ اس لمٹ سے آگے جا چکا ہے. یعنی آپ سے کلام لینے کے بعد، وہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کی کہ آپ سے کلام لینے کے بعد وہ کسی اور کے پاس جا چکا ہے، تو اس نے وہ اپنی لمٹس تو کراس کر لی. تو مطلب اب اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہو؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا معاشرے میں. ہم کوشش کریں کہ ہم پازیٹیوٹی لے آئیں. اگر تو پازیٹیوٹی کیا ہے؟ خاموشی اختیار کریں. امام نہیں فرماتے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے فساد کا زمانہ ہو تو جو ہے وہ گھر میں بند ہو جاؤ. بہتر ذاتوں کے بیچ میں ایک زبان کی صورت مانیں. اچھا میں آتا ہوں آپ کی منقبت خوانی. آپ جب منقبت ریکارڈ کرواتے ہیں تو شروع سے آخر تک اس سفر میں کیا آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے؟ عنوان سے لے کر ویڈیو ریکارڈنگ، ان تمام مراحل کو آخر کرتے ہوئے تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ پروفیشنلی آپ اس تمام چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اب یہ ایک ذریعہ بھی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں تو میں کہ یوٹیوب کے دیگر سلسلے بھی ہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے کہ کلام کو خاص طور پہ منقبت کو ریکارڈ کرواتے ہو؟ دیکھیں یہ الگ الگ مراحل ہیں. کلام 2-3 اسٹیپس ہیں الگ الگ. اگر اس کو دیکھیں کہیں پر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پہلے طرز بناتے ہیں پھر کلام لکھواتے ہیں. جی. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کلام ریڈی ہوتا ہے، شاعر نے کہا یہ کلام ہے، اچھا کلام بہت اچھا ہے یار، اس کی طرز بنائی جائے. صحیح. پھر طرز بنا لیتے ہیں اکثر، تو طرز بن جاتی ہے، پھر ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ان سارے میٹرز میں ایک دعا جو ہمیشہ رہتی ہے، اس کو مصدق لاکھانی صاحب کا ایک شعر ہے، اس میں کلام ہے پورا کہ کوئی ملے، اس کا میں ایک مصرع پڑھ رہا ہوں، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے. کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے. یہ ایک کلام ہے پورا میرا مشی کے دوران کے انسان جب چل رہا ہے اور نجف سے کربلا کی طرف جا رہا ہے. آج کل نجف سے کربلا، ویسے تو آپ اپنے ہوٹل سے بھی حرم جا رہے ہیں تو ہدف یہ ہونا چاہیے. تو کہیں سے بھی بصرہ سے آ رہا ہے، بہت 12-15 دن، کچھ لوگ مشہد سے چل کے آتے ہیں. میں نے ایک زائر سے ملا، وہ انڈیا سے چل کر آیا تھا، جو سفر کر کے اتنا لمبا سفر کر کے. اچھا پیدل انڈیا سے؟ اب وہ کتنا پیدل چلا ہے، کتنا وہ سائیکل پہ تھا، اب مجھے نہیں پتا کتنا وہ چلا کتنا نہیں چلا، مگر بہرحال وہ اتنا لمبا سفر اسی بائی روڈ کا سفر تھا سارا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں انہوں نے جو شعر ہے نا، وہ پورا مجھے اس منقبت خانی کے سفر میں، نوحہ خانی کے سفر میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا پورا ہدف یہ ہونا چاہیے اور کوشش ہماری پیاسی نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے. بس اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا میں کہوں گا بی راضی ہوں،
آپ راضی ہو جائیں. اچھا اگر وہ راضی ہو گئے تو دنیا کا کوئی نہیں چلے گا. نہیں چلا, یوٹیوب پہ نہیں چلا, کیا ہو گیا؟ یوٹیوب پہ 500 ملین ہو گئے میرے ویوز, 500 ملین ہو گئے, 5 ارب ہو گئے, اپنا 500 ارب ہو گئے, وہ راضی نہیں ہے, کہاں جائے گا کلام؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ میرا قلب, یہاں سے مطمئن ہوں گا میں. 5 ویوز ہیں مگر میں یہاں سے مطمئن ہوں کہ مجھے پتا ہے ان کی نظر میں جو ہے نا, یقین ہے, میرا یقین ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار بھائی 500 ملین ہے اور اس کو بھی یقین ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, صحیح, میں کہاں منع کر رہا ہوں. مگر یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. میری خواہش ہے کہ بس ایک ہی خواہش ہے کہ وہ راضی ہو جائیں. کیونکہ ایک مجتہد سے میں نے سوال کیا تھا, بات کہیں اور نکل جائے گی. تو بہرحال میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ آج کل معاملات, کیونکہ آج کل کے معاملات چل رہے ہیں نا ایسے, تو میں نے تو آج سے 10 سال پہلے یہ سوال کیا تھا کہ یہ پیسے مانگنے والے معاملات اور اس قسم کے کمرشلی معاملات ہیں نا, کیونکہ آپ نے ایک آپ کے سوال میں سے ایک زاویہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کمرشلی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جی, شعبہ یا عبادت شعبہ, یا عقیدت, صحیح نا. جی جی. تو انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ امام حسین سے کرنا, کیا بات, بس بات ہی ختم ہو گئی. تو مسئلہ ہے کہ جب میں نے, ہاں جی, اگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ امام حسین کی خاطر کرنا ہے تو بس امام حسین کی خاطر, ختم. وہی نوازتے ہیں, ہاں وہی نوازتے ہیں. اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو انہیں کے صدقے میں دے رہا ہے. نوازتے ہیں بھائی, نوازتے ہیں. میرا کام نہیں مانگنا, میں نے نہیں مانگنا ہے, میں نے فیصلہ کیا نہیں مانگوں گا تو نہیں مانگوں گا. اچھا وہ دیتے ہیں, وہ اپنا کرم نہیں چھوڑتے, وہ نہیں چھوڑتے. یا تو میں منقبت خانی میں پڑھ رہا ہوں, میں مسلسل پڑھ رہا ہوں, میں مسلسل پڑھ رہا ہوں نا بھائی. کیا ہے وہ اپنا رب جانے تھے حسین جانے میں, کیا ہے وہ شعر, میرے نصیبہ, ہاں میرے نصیبہ میں لکھی نہیں اولاد ہے, کی تھی حسین میری جھولی آباد ہے, ست پتر دے, تقدیر میں نہیں تھا. تو ایسا نہیں کہ خدا کو نہیں دینے, خدا کو دینے تھے, مگر بتانا تھا کہ حسین کے تھرو آ جاؤ. کہ اختیار دکھایا, اختیار دکھایا نا, تو دیا نا امام حسین نے. کیا بات, امام حسین نے دیا نا, تو امام حسین تو دیتے ہیں, امام حسین دیتے ہیں. امام حسین کے یہاں سے خالی نہیں جاتا کوئی بھی. مسئلہ یہ کہ میں بول تو دیتا ہوں اس پر, جو یہ منقبت خانوں کے لیے جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, میں بچوں کے حوالے سے یہ سوچتا ہوں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس پہ عقیدہ بھی. ٹھیک ہے, شہرت تو یزید کی بھی, جہاں جہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے یزید کا ذکر ساتھ ہوتا ہے, تو شہرت تو مل گئی. شہرت کیا چیز ہے؟ شہرت کے باوجود بھی عزت نہیں ملی, ایسا ہی. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, ایسا ہی. ہمارے لیے بہت آسان کام ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ, یہ کہیں اور نہ چلا جائے. بہرحال یہ آسان جملے میں کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا, میں کسی کی بات نہیں کرتا. عالمی شہرت یافتہ منقبت خان, توس خان, منظور نظر اور پور اثر اور فلانا یہ وہ, میری قبر میں صرف جب مجھے اتارا جائے گا تو کہا جائے گا اسماعیل فہمی حسنین عباس, کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. تو کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم؟ اگر واقعہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو روایت ہمارے پاس دوسری ملتی ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں, خدا نے مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ کام کروں, کوشش کروں, اپنے اوپر محنت کروں. دوسرے کی بات تو بعد میں. 2 مصرے میں آپ کی سے کہ ہر ذاکر شبیر کی ہوتی ہے یہ خواہش, ہر ذاکر شبیر کی ہوتی ہے یہ خواہش, اس ذکر کو مولا میری پہچان بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اور یہ ایسا ہے اور نظر آیا ہے, ایسا ہی بہت سارے لوگوں نے اس ذکر کے صدقے میں جو کچھ ہے اور وہ دے رہے ہیں, ایسے ہی وہ تو بڑے غفور و رحیم ہیں اور وہ نواز رہے ہیں. بس زاویے کا فرق ہے, کون یہاں سے مطمئن ہے, کون یہاں سے مطمئن ہے, فرق ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر ہم مزید اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں, ریکارڈنگ کے مراحل کی طرف آتے ہیں. منقبت خوانی پہلے میں بات کرتا ہوں. منقبت خوانی اب جس سمت رواں دواں ہے, اس کے حوالے سے آپ کا نقطہ کیا ہے, کہ آپ کیا سوچتے ہیں آگے آنے والی جنریشن؟ لازمی سی بات ہے, آپ اپنا ایک دور دیکھ کے آ چکے ہیں, دوسرا دور دیکھ رہے ہیں. آپ اس دور میں بھی آپ نے دیکھا جب ماتم جو ہے وہ لائیو ریکارڈ ہوا کرتا تھا, اور اب تو لازمی سی بات ہے جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے. تو اب جس سمت پہ منقبت خوانی سفر کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کی یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے, اور
جو ایک منظر آپ کے سامنے ہے منقبت خوانی کے حوالے سے اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کس حوالے سے، ہم کس سارے حوالے پڑھنے سے؟ والوں کے لیے بھی کہ ہماری ذمہ داری سخت ہوتی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں ہم کو جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے، اور میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی جدید دور کے تقاضوں کو آپ چھوڑ دو، مگر آپ جو ہے نا وہ اس چکر میں چیزوں کو اتنا خراب نہ کر دو کہ وہ کہیں کسی اور ہی سمت چلے جائیں. مثلا آج سے 7-8 سال پہلے ایک عالم دین نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ منقبت خوانی مجھے جو ہے نا وہ آج سے کچھ سالوں کے بعد صوفیزم کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صوفیزم سے مراد کیا لے؟ ہمارے یہاں صوفیزم جائز ہی نہیں ہے. اہل بیت کی مکتب اہل بیت میں کہاں ہے؟ نہیں، علماء سے پوچھ کے بتائیے اس سے گا. مراد کیا ہے؟ اس سے فزیکلی مراد آپ یہی ہے کہ مثلا جو ہے میں ذکر امام حسین کر رہا ہوں، ذکر امیر المومنین کر رہا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے اندر کسی ایسی شخصیت کا ذکر بھی کر رہا ہوں کہ جو خود اپنے آپ کو ان کی جو ہے نا وہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام کہتا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت امیر المومنین کے برابر ہو سکتی ہے؟ میری اپنی بات کر رہا ہوں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں. میں ان ساری شخصیات کو مانتا ہوں جو اہل بیت علیہ السلام کے دربار میں اپنے آپ کو خاشع رکھتی ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہتی ہیں، متوسل ہوتی ہیں. میں ان سے جو ہے نا وہ میری عقیدت ہے. مگر اگر میں مثال دیتا ہوں نا، ایک شخص کے جو ہے وہ ڈائریکٹ مالک سے رابطہ ہے، نوکر سے کتنی مرتبہ ملے گا؟ ٹھیک ہے، نوکر سے ملے گا کیسے آپ ٹھیک ہے خیریت، اسی طرح کیا کرے گا بات. میں مولا کے پاس مسلسل جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں، امام حسین سے مانگ رہا ہوں، امام حسین سے مجھے مل رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا میں نہ جاؤں، میں جاؤں، کیونکہ وہ بھی تو نشانیوں میں سے تو انکار نہیں ہے. مگر میرے سامنے کربلا ہے، میں امام حسین سے مسلسل موقع ملتا ہے، صحیح ہے، امیر المومنین کے دربار میں مسلسل جا رہا ہوں. اس کے بعد میں کہوں کہ فلاں جو ہے وہ اس کا یہ مقام ہے، یعنی وہ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے امیر المومنین سے بڑھا دیے. یعنی لوگوں کا مزاج بن گیا، کیوں بن گیا مجھے نہیں پتا مجھے. ہو سکتا ہے سخت ہو یہ بات تھوڑی سی، مگر بہرحال یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ہڈل، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز مثلاً جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کے دور کے لیے، آگے کی یوتھ آگے کے دور کے لیے بھائی سیدھی سچی سیدھی صاف بات مجھے بتا دیں، کون سی چیز ہے جو اس میں سے ابھی جو مائنس ہو سکتی ہے، کون سی آپ چیز ہے مجھے جو اس میں سے بتائیں، بڑھ مجھے سکتی ایک ہے؟ بات بتائیں، میرا آبجیکشن سب سے بڑا آج بھی یہ ہے اور رہے گا، یہ اسٹانس ہے، یہ میرا اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. ایک مثال کے طور جی پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کوئی مشہور منقبت، تو آپ مشہور منقبت جیسے ہی میں پڑھنا شروع ہوں گا، مثلا مثال دیتا ہوں، جب خدا کو پکارا، میں نے تو کہیں پر میوزک نہیں دیکھا تھا اس میں، مگر ہر بچے کی زبان پہ، ہر بڑے کی زبان پہ یہ منقبت ہوتی ہے. ہم پڑھنا شروع ہوتے ہیں آ جاتی ہے، جب امام آئیں گے، خود بخود جو ہے نا لوگ پڑھنا شروع ہوتے ہیں ساتھ، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، سب لوگ پڑھنا شروع ہوتے ہیں. یار کیا منقبت، کیا بات، ایسا ہے ایسا ہری بھائی، جی ہے کس میں میوزک تھا؟ یہ جدید ٹیکنالوجی تو ابھی، یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے بھائی، ٹیکنالوجی میوزک تو اس وقت بھی ایک تھا، آسانی نہیں. دیکھیں میوزک تو جب مزید آپ کو آسانیاں پیدا ہو گئیں تو اس وقت بھی ہارمونیم تھا، اس وقت بھی ڈھول تھا، طبلہ تھا، سب تھا. اس وقت یوٹیوب کے ویوز نہیں تھے. بات پہنچا دی. نہیں اچھا، بہتر ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط، ذکر کو پاک رکھیں، ذکر کو پاک رکھیں. میں ایک گلاس لوں، یہ گلاس پورا ہے، اس میں زمزم بھرا ہوا میں نے پورا، جی صحیح ہے، اس میں اوپر سے 2 قطرے جو ہے نا شراب کے ڈال دوں، 2 قطرے پی سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کو فجور کہیں نہ کہیں معاملہ خراب ہے. احتیاط کرنی چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا میں خود بھی ہو سکتا ہے کہیں شکار ہوا ہوں، میں کوشش تو کم از کم میں اس چڑیا کی مانند دیکھتا ہوں جو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ چڑیا جو پانی جو ہے مسلسل
ڈال رہی تھی ایک ایک قطرہ. اپنے حصے کا کام انسان کرے, کوشش تو کرے. بہتر ہے. اچھا یہ قطعاً طور پہ حرام ہے؟ نہیں کچھ گنجائشیں موجود ہیں. جی بالکل ہے, موجود ہیں. لین داؤدی سے ہی اگر ہم تھوڑا سا لے کے آئیں یا قرات کے حوالے سے میں بات تو آپ سے کریں. کہہ رہا ہوں, دیکھیں حرام حلال کی تو بات ہی نہیں کر رہا بھائی, حرام حلال تو بات ہی نہیں کر رہا میں. یہ تو میرا ٹاپک ہی یہاں سے نہیں. مطمئن ہونا ضروری ہے کسی بھی چیز کو انوالومنٹ کے لیے. اگر آپ فقہی مسئلہ پوچھیں گے جی تو فقہی مسئلے میں یہ جو ہے نا ہر شخص کا یہ شخصی مسئلہ ہے. ہر بندے کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ سننے سے میرے اخلاق خراب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. صحیح ہے نا. مگر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں میرے بھائی, کہ آج کا دور ذکر وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. کیا چیزیں چینج ہوں گی تو ہم جو ہے اس انداز سے اپنے آپ کو چینج کر دیں گے کہ اس ذکر کے اندر وہ چیزوں کو, جیسے میں نے پانی کی مثال دی, ضروری تو نہیں ہے یار. پاک قرآن ہے, قرآن میں قرآن کا ذکر کر رہا ہوں نا بھائی, تو یہ منقبت بھی تو قرآن ہی ہے. ہماری زبان میں قرآن ہے, منقبت ہے نا, وہ بھی مدحت ہے, عربی منقبت ہے. ایسا ہی یہ ہماری زبان کی منقبت ہے. تو کیوں میں ان چیزوں کو لا کے اس کو خراب کر رہا ہوں. ایک دوست ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور بہت اچھے پروگرامس بھی کیے انہوں نے. مجھے کہنے لگے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, بھردو جولی میری یا محمد ہے نا, اس کو ہمیں نا وہ تھوڑا سا رف وغیرہ ڈال کے تھوڑا سا اچھا بنا کے کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں ایک گزارش کرتا ہوں, مجھے اس کا جواب دے دیں. آپ اور ہم چلیں کوشش کریں گے جو حلال چیزیں ہیں ہمارے پاس اس کو شامل کر ہم لیں. اس کو شامل کر لیں جی گے ٹھیک اور کر لیں گے. میں نے کہا کل کیا ہوگا, کل یہ ہوگا بچے کہیں گے او ہو حسین انکل نے بھی یہ کام کر لیا, جو تو منع کرتے تھے ہمیں. ہاں آپ نے بھی یہ کام کر لیا. اب وہ کیا کریں گے, گنجائشیں مل گئی. اب وہ نہیں. اچھا وہ ہوگا کیا, اب ہوگا یہ کہ وہ حلال حرام تو ہم نے کوشش کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لی کوئی چیز, کہ چلو یار یہ اس دور میں یہ چیزوں کی پرمیشن تھی, یہاں تک تو پرمیشن یقیناً ہوگی انشاءاللہ, اور یہاں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا. اس حد تک ہم کو اجازت مل بھی جائے گی شاید. وہ بچہ اتنی محنت کرے گا نہیں, وہ تو نہیں کرے گا. اس نے تو وہ سنا نا جو اس میں شامل ہے وہ ٹھیک ہے. اب وہ نہیں کرے گا, اس کا مطلب یہ کہ وہ جو نئی چیزیں لائے گا اس کی ذمہ داری تو بہرحال کہیں نہ کہیں ہم پر آئے گی, کہ آپ کو فالو کر رہا تھا وہ. تو آج مجھے اکثر فون آتے ہیں دوستوں کے, کچھ اب دوست ہیں آسٹریلیا سے فون آئے ہیں, حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ. مجھے بچوں اس نے کہا اس نے میرے حوصلے کو بڑھایا. اس نے کیا کہا, اس نے مجھے کہا کہ حسن بھائی آپ کی منقبت سننے کے بعد میں نے میرے بچے کو یہ سمجھایا کہ یہ بغیر میوزک والی منقبت ہے, یہ میوزک والی ہے, یہ نہیں سننی, یہ سننی. میں نے شکر خدا کیا. میں نے کہا خدا تیرا احسان ہے, اہل بیت کا کرم کہ انہوں نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ کر سکا. مشکل کام ہے بھائی, ویوز نہیں آتے تو انسان تو ہوں بھائی, وہ فرشتہ تھوڑی ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا. مگر یہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ویوز ہدف نہیں ہونا چاہیے. بہتر ہے. یعنی کچھ چیزیں ہیں جہاں گنجائشیں موجود ہیں جی, لیکن مکمل طور پہ احتیاط کی جائے اور یہاں سے مطمئن ہونا احتیاط ہے نا, احتیاط تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے نا کسی صورت بھی. حسین بھائی آج کے دور میں پڑھت ایک سلسلہ اپنا الگ ہے, اور اس کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کسی شعبے سے منسلک ہوں, یعنی ذریعہ معاش کے حوالے سے اگر میں بات کروں, جیسے آپ کا سلسلہ ہے اور بہت سارے منقبت خوانوں کا سلسلہ ہے, تو اس پہ آپ آنے والی یوتھ کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے خود بھی اپنا پروفیشن جو ہے وکالت کے شعبے سے جو ہے وہ تعلق ہے. تو اگر روزی روٹی آپ کی الگ ہوگی نا, پھر آپ اس کے اندر اور اچھا کام کر سکتے. اچھا, کیا بات ہے. مشکل تو ہوگا, ناممکن نہیں ہے. کیا وہ مظہر جعفری صاحب کا شعر ہے کہ آل ابو تراب نے اس کائنات میں ممکن کے رنگ بھر دیے ناممکنات میں. کیا تو بات, میرا اور آپ کا کام سبحان نہیں اللہ, ہے. سبحان اللہ, بہت اچھا. ہم ان واہ ذوات واہ واہ واہ, مقدسہ سے متمسک ہیں کیا بات. کہ جن کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کام کریں گے. تو بس میں تھوڑا سا ٹائم نکالوں یار. میں دیکھتا ہوں آج کل کا تو ماحول یہی ہے کہ ہم 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل پہ ضائع کر دیتے ہیں. صحیح ہے, کام ہے, کام ہو گیا, کام ختم ہوا, میں اپنے وقت کو مینیج کر لوں تو ٹھیک ہے, میں ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کر سکتا ہوں. تو میں اپنی روزی کو الگ کر لوں, روزگار کو الگ کروں, اور جتنے پڑھنے والے جو آ رہے ہیں آگے, ایک خواہش آنے والی رکھتا نسل کے ہوں لیے میں ان بچوں سے, میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں اپنا روزگار پہلے کریں, پھر اس
وہ جو ہے نا وہ عملی طور پر اس کے اندر آئیں، کام کے اندر اس کو پڑھیں، پروفیشنلی پڑھیں، کمرشلی نہ پڑھیں. کیا اچھی بات، پروفیشنلی اور کمرشلی اچھا پڑھیں، کیا بات. مستند پڑھیں. میں دیکھتا ہوں جب ہم نے شروع کیا تھا تو اگر میں اپنے خوجہ قوم کی بات کروں تو میرے بزرگوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا ہے جب ماسٹر غلام عباس جو مشہور شخصیت تھی، خدا ان کے درجات بلند کرے، منور علی سلیل صاحب ہوا کرتے تھے. منور علی مولانا منور علی سلیل صاحب شاعری بھی کرتے تھے، مولانا بھی تھے، شاعر بھی تھے، منقبت خان نواں خان بھی تھے. اچھا اچھا جی جی. کمپالا میں میں اور منور صاحب ساتھ تھے. انہوں نے وہاں مجلس، انہوں نے خطاب کرنا ہوتا تھا مجلس سے، تو ایک دن انہوں نے مرثیہ بھی پڑھا اور ممبر پہ بیٹھ کے، اور اس کے بعد جب میں نے ایک دن ماتم میں بھی نوحہ پڑھا انہوں نے، تو ماشاءاللہ وہ ایک مکمل ہمارے سامنے سیٹ اپ تھا، تو سارا کام کرتے تھے. میرا صرف وہ تھا کہ میں نے ان افراد کو دیکھا، اس کے بعد یعنی میرے گھر کے اندر میرے ماموں وغیرہ، میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ انجمن شیر خدا سے ہم نے سلسلہ شروع کیا، آہستہ پھر کیسٹس تک آ گئے. تو اس وقت تک میرا اپنا خیال یہ کہ میں نے صرف ایک واحد اس زمانے میں میرے ساتھ یعنی ماسٹر غلام عباس کے بھائی تھے، مختار بھائی، وہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور بو شہری انجمن جو یہ سبیل معصومین، اس سے پہلے ایک اور انجمن تھی. تو بہرحال یہ انجمن جو ہے یہ ماتم کرتے، تو اس میں بزرگان ہمارے پڑھا کرتے تھے، مگر وہ ایک ہم کمیونٹی کی حد تک تھے. وسیم بدامی نے شروع کیا تھا کلام پڑھنا، جب میں پڑھ رہا تھا تو وسیم بدامی کو میں نے دیکھا تھا کلام وہ پڑھتا تھا. اچھا. اس کے علاوہ میں نے کسی بچے کو ہماری کمیونٹی سے نہیں دیکھا تھا. اب الحمدللہ اتنے سالوں میں الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے. کیوں؟ ہم نکلے، ہمارے پیچھے بہت سارے نکلے، ہم کو دیکھا یار یہ تو کھو جائے، اچھا یہ پڑھ سکتے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی. میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں، جو میرا جملہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں نے اپنے پروفیشن کو اس سے الگ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے الگ رکھا ہے کہ کہیں میں اس معاملے میں آ کے مجبور نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، جو مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے تو میں رکھ سکتا ہوں، بالکل امام کی طرف سے. مجھے باضابطہ ایک مجتہد، میں ایک مجتہد کے گھر پر جب پڑھنے گیا تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ٹیشو پیپر کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہدیہ دیا. تو میں نے کہا نہیں آقا مجھے نہیں چاہیے. تو انہوں نے جملہ کہا یہ بی بی سیدہ سلام اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کا منع نہیں کرنا کبھی، تم نے تو نہیں مانگے تھے. تو میں نے وہ لے کے رکھے. تو جو مجھے دے گا میں ضرور قبول کروں گا بھائی. ہاں، ڈیمانڈ نہیں کرتا. ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتا؟ کہ معاملہ ان سے نہیں، معاملہ امام حسین سے. جب امام حسین سے معاملہ ہوگا تو آپ دیکھ لو کہ معاملہ کس سے کرو. جب ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو پھر وہ لامحدود ہیں بھائی، تو پھر وہاں سے لامحدود ہی ملے گا. ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے بہت زیادہ ملے گا. بس یہ میری گزارش ہے میرے آنے والے بچوں سے خاص طور پہ، کہ جو آئیں اس کو اپنے روزگار کو پکا کریں، مستحکم کریں، اس کے بعد جائیں تاکہ کسی کی پرواہ نہ ہو. آپ کو یہ پریشانی نہ ہو. اچھا اس کی زندہ مثال دوں، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اس پہ ہم جو ہے وہ میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بات کو سم اپ کرنے کے لیے کہتا ہوں. استاد سبت جعفر اس کی زندہ مثال ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے. کیسے؟ ترویج سوزخانی میں انہوں نے جو اپنے ادارے کے اندر بنیاد ڈالی بچوں کی، آج امتیاز بھائی اور دیگر یا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. کون سا بچہ ہے ان کا جو پیسے مانگتا ہے، جو خود ادارے سے منسلک ہے؟ کوئی بھی نہیں. بنیاد استاد نے رکھی تھی. اور آج دیکھ لیں استاد اس دنیا میں نہیں ہے، مگر استاد ہر وقت زندہ ہے. کیسا زندہ ہے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. کتنا اخلاص اور کتنا خلوص کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ بستہ دنیا کے ہر اعضاء خانے میں موجود ہے. کس طریقے سے خدا بند متعال نے اس نے حسین کا ذکر کیا، حسین نے اس کو زندہ کر دیا. یہ آپ کے ہمارے سامنے ہر دل کے اندر. یعنی آپ دیکھیں استاد کا کلام شروع ہوتا ہے جیسے ہم نے بات کی کہ بھائی بات کی جب امام آئیں گے، تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کا جو ہے نا ایک استاد کا وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی جو ہے نا وہ محبت ہے. یہ محبت کون پیدا کرتا ہے؟ انہیں کی جانب جن کا ذکر ہے. ایسا ہی میں نے ذکر کیا، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے کہا تو نے میرے لیے کیا تھا نا، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں. جب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا نا تو اس کے بعد ہر چیز لامحدود ہوگی. پھر آپ کو کسی وقت کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کی ٹینشن نہیں ہوگی. مشہور شہرت سب بیکار ہے. ہاں عزت جب مل جائے تو انسان کوشش کرے کہ اس کو مینٹین کرے، اس کو بچا کے رکھے.
ہم معاشرے کے اندر ایک ہمارا مثبت کردار ہونا چاہیے اخلاقی اعتبار سے. یعنی ہم پڑھنے جا رہے ہیں, کہیں پڑھنے جا رہا ہوں, مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کیا بہت بہترین کام کیا ہو سکتا ہے کہ جب میں کسی ممبر پہ جانا ہے, مجھے پڑھنا ہے, یہ مسند ہے, اتنا بڑا منصب ملا ہوا ہے, تو میں کیا کروں, میں گھر سے نکلوں, سید الشہداء کو سلام کر کے نکلوں, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی صاحب حسین پڑھ کے نکلوں, وضو کر کے ہوں. جب میں ممبر پر ذکر کے جب میں باوضو ہوں, ہمارے یہاں مصیبت کیا ہو گئی, میں کلام پڑھنے سے پہلے اگر میں کہہ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد میں کلام پڑھوں, کیوں تاثیر نہیں آئے گی؟ کیوں میں سید الشہداء کا نام لے کر السلام علی الحسین مولا کو سلام کر کے, میں نہیں کہہ رہا زور سے, چلو بسم اللہ زور سے پڑھ لو, اس کے بعد آپ جو ہے توسل کر لو, بی بی آپ کے بیٹے کا ذکر کر رہا ہوں, بی بی آپ کا ذکر کر رہا ہوں, میری مدد کیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں آرگنائزر سے لفافہ لینا ہے, یہ ایک معاشرے کی تلخی ہے, معذرت کیا کروں. تو اس سے اگر بچنا ہے, آپ وضو کر کے آئیں, صحیح ہے, اور اس کے بعد جب آپ کلام پڑھنا شروع کریں, خدا خود تاثیر دے گا. بے شک بے شک. حسن بھائی, میں چاہتا ہوں محرم قریب ہے, تو پہلے ہم آپ سے محرم کے حوالے سے ایک دو اشعار, اگر آپ تہذیب اعضاء کے حوالے سے کوئی ذہن میں آپ کے آ رہا ہو سلسلہ. پچھلے سال ہم نے ایک کلام پڑھا تھا, آپ ہی کا ایک کلام اگر ریکارڈ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ایک کلام آپ نے مجھے, وہ سامرا والی جس کا بھی تذکرہ ہو رہا جی تھا. جی 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 جی, اس میں ایک دو شعر جو ہیں وہ مجھے یاد ہے. جی عطا کیجیے گا. جس طرح بزرگوں نے تمہیں سونپی تھی ویسے, جس طرح بزرگوں نے تمہیں سونپی تھی ویسے, آداب ازاں کیا ہے یہ بچوں کو بتاؤ اے اہل ازاں. تو یہ اس میں ایک شعر اور بھی بہت اچھا لگا تھا مجھے, آپ نے جو ہے نا, یہ واقعہ خدا آپ کو اس کا اجر عنایت کرے, کہ اس وقت ہمیں معاشرے میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ماتم کو نمازوں سے نہ ٹکرائے جو ہرگز, ماتم کو نمازوں سے نہ ٹکرائے جو ہرگز, اولاد کو تم ایسا عزادار بناؤ سلامت. اس کے مصائب کا شہزادہ علی اکبر والا اگر آپ کس طرح کہا ہوگا شہید بیٹا, کس طرح کہا ہوگا شہید بیٹا, اکبر ہمیں برچھی کا ذرا زخم دکھاؤ اہل ازاں فرش ازاں. اور کمال شعر اس میں عطا کیجیے کہ پہلو پہ رکھے ہاتھ کوئی بھی پکاری, پہلو پہ رکھے ہاتھ کوئی بھی پکاری, بچہ میرا پیاسا ہے نہ خنجر کو چلاؤ اہل ازاں گھر میں, اہل ازاں فرش ازاں گھر میں بچھاؤ. سلامت رہیے حسن بھائی, بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا, اور میں پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے, ورنہ ایک بہت بہترین گفتگو آپ کے ساتھ جاری تھی, پر اثر گفتگو جاری تھی. ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں ارمغان نجف کی جانب سے, آغا عرفان بہلول صاحب کی جانب سے اور اپنی جانب سے, اور میں چاہوں گا کہ میں پروگرام سامعین سے خدا حافظ کر لوں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ امام زمانہ کے حوالے سے جو
مسدس آپ میں چاہوں گا کہ آپ کو قطع کلامی معاف، جی جی میں چاہوں گا کہ وہ ایک بہت زیادہ مشہور کلام ہے، میں اس کے 2 شعر پڑھتا ہوا امام زمانہ کی طرف چلا جاؤں. اچھا تو بس میں خداحافظ کرتا ہوں، پھر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے مسلسل کیجیے گا. اور ناظرین کرام، حسین بھائی کے ساتھ ایک بہت خوبصورت گفتگو جاری تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اس گفتگو سے روحانی گفتگو جاری تھی. مولا حسنین بھائی کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے عریب ہادی کو دیجیے اجازت. والسلام. میرے مالک مجھے توقیر دے دے، میرے مالک مجھے توقیر دے دے، ہر ایسا ماتمی جو لاولد ہو، ہر ایسا ماتمی جو لاولد ہو، اسے راہب کی تو تقدیر دے دے. میرے مالک مجھے در شبیر پر جب توقیر دے دے. جہاں جاتا ہوں یہ کلام اور اس میں یہ اشعار خاص طور پر ماتمی سارے سنتے ہیں عطا کیجیے کہ در شبیر پر جب میں کھڑا ہوں، سبحان اللہ، در شبیر پر جب میں کھڑا ہوں، کوئی آ کر مجھے زنجیر دے دے. مولا آپ کی بھی خیر کریں، شبر مصطفیٰ کی بھی خیر کریں، اور جناب نور علی نور صاحب کی بھی خیر کریں. کیا بات، کیا اچھا. میرے مالک مجھے، واہ 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 واہ، اور اس کے اندر بھی پیغام اور دعا. عطا کی. کہے شبیر خود یہ ماتمی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے لیے بھی بات کرتا ہوں. کہے شبیر خود یہ ماتمی، کتنے بڑے، کتنا بڑا کہے اعزاز ہے. شبیر خود یہ ماتمی ہے، ہمیں ماتم کی وہ تدبیر دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مالک مجھے، بہت سارے اشعار ہیں. توقیر دے دے. خدا نور بھائی کو سلامت رکھے، ہر ایک بھائی کو وہ ہمشیر دے دے. جی. کرے شبیر کی ہمشیر کا غم، سبحان اللہ سبحان اللہ. کرے شبیر کی ہمشیر کا غم، ہر ایک بھائی کوئی ہمشیر دے دے. کافی سارے اشعار یاد ہیں مگر کیونکہ مجھے دوسری مرتبہ پر جا کر پورا کلام ہر سامع کو یاد ہے. آپ کا سامع ہے، اس کو یاد ہے. محبت. کیا بات، واقعی سبحان اللہ سبحان. یہ کریم کربلا کا احسان ہے میرے بھائی. کیا بات. مولا نور بھائی کو سلامت رکھے، انہوں نے نایاب کلام تحریر فرمایا. مولا سلامت رکھے. کیا بات. ایک کلام یہ ہے، پھر ایک ارتضیٰ بھائی کا کلام ہے، ارتضیٰ آسی صاحب کا کلام ہے. وہ امام زمانہ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس دعائیں دیتے ہیں، پذیرائی ملی. وہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بند سنیں. یہ غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے، غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے، لوگوں تمہارے سر پہ امامت کا ہاتھ ہے. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے، افضل نبی ہے یا ہے ولی، کیا ہے تلخیاں. لوگوں یہ بحث چھوڑ دو لوگوں کے درمیان، آئیں گے جب جہان فنا میں شہ زمانہ، افضل ہے کون کس سے یہ دیکھے گا خود جہاں، میرا امام آ کے امامت کرائے گا، عیسیٰ اسی کے قدموں میں سر کو جھکائے گا. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے، غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. کیا بات. سبحان اللہ. شعر دیکھیں کہ عطا کیجیے. دنیا تو بے سبب ہے، نہیں چاہیے انہیں، واہ. جو نفس زر طلب ہے، نہیں چاہیے انہیں، اجمی ہے یا عرب ہے، نہیں چاہیے انہیں، اور جو بھی بے ادب ہے، نہیں چاہیے انہیں. کیا اچھا مصرع ہے. پھر ان کو تو عزم میسم تمار چاہیے، ان کو تو عزم
میثم تمار چاہیے. اور دیکھیے ورڈ کا استعمال، لفظ کا استعمال، شاعری شاعر سے بہتر کون سمجھے گا. ان کو تو عزم میثم تمار چاہیے، المختصر امام کو کردار چاہیے. کیا بات، غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. اور بات کیا بات، بس میں آخر کو عطا کیجیے، عطا کیجیے. بہت سارے باتیں اس میں جی بہت خوبصورت خوبصورت مصرے گئے ہیں ارتضیٰ حاسی صاحب نے. واہ. کہ بعد ظہور پہلے وہ وعدہ نبھائے گا، دادی کی قبر پاک پہ سر کو جھکائے گا. اور یہاں سے ہر عاشق حسین کی، عاشق اہل بیت علیہ السلام تمنا کہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. قبروں سے پھر بطول کے دشمن اٹھائے گا، رسی گلے میں ڈال کے گلیوں میں لائے گا. بدلہ امام لیں گے جو زہرا کے نام کا، ظالم کو تب لگے گا تماچا امام کا. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. اور جس نے دل بطول دکھایا ہے دیکھنا، زہرا کا باغ جس نے بھی کھایا ہے دیکھنا. خون بطول جس نے بہایا ہے دیکھنا، در فاطمہ کا جس نے جلایا ہے دیکھنا. جلایا یا مولا دہر کی آگ کو روشن کرائیں گے، پھر دشمن بطول کو زندہ جلائیں گے. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. اور آخر میں جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں، بہرحال خدا ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہ مال حرام کھاتے ہو مومن کہاں ہو تم، گالی زباں پہ لاتے ہو مومن کہاں ہو تم، گانوں سے دل لبھاتے ہو مومن کہاں ہو تم، اور مومن کا دل دکھاتے ہو مومن کہاں ہو تم. بعد ظہور بوجھ کیسے اٹھاؤ گے، سوچو تو امام کو کیسے دکھاؤ گے. سلامت رہیے. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. میری شہرت کو فقط ایک سبب کافی ہے، نام کے ساتھ میرے ذاکر مولا لکھا.